حضرت ہم بیان کرتے ہیں آج قیامت کی نشانیاں، اور الحمدللہ حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زناکاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس کو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت دولت ٹھہرائی جائے، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، جبکہ علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے، مرد اپنی عورت کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کا سردار ان کا فاسق ہوگا، اور جب قوم کا لیڈر ان میں کا کمینہ آدمی ہوگا، اور آدمی کی عزت ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، علانیتاً شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے، تو اس وقت ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ کس چیز کا؟ سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھسنا، صورتیں مسخ ہونا، پتھروں کا برسنا، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا پے در پہ ظاہر ہونا کہ گویا وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور اس وقت ایک دن ایک ساعت کے برابر ہوگا، اور ساعت آگ کا ایک شعلہ اٹھ کر ختم ہو جانے کے برابر ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوئے تو فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا، فرمایا دھواں، دجال، دابت الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج 3 مقامات پر زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، اور تیسرے جزیرے عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی،
اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی، اور وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کی چند نشانیاں جو احادیث مذکورہ میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہوں گی اور فتنہ بہت سخت اور ظاہر ہوں گی، اور دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں جو حقیقت میں دوزخ ہوگی ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں جو در حقیقت جنت ہوگی اس میں ڈالے گا۔ مردے جلائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا۔ اسی قسم کی بہت شعبدے دکھائے گا جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، اور جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر وہ دوسرے کو یعنی کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ جو اللہ اس کے رسول سے انکار کر چکا اس کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونے کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبے کے طواف میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پر آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ پھر حکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں سے مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور میں دفن ہوں گے۔ دابت الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو
منکر ہیں ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، منکر ہی منکر دنیا میں رہ جائیں گے، 40 برس تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اب انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور، اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہیں ہوگا، صرف ذات ہوگی خالق کائنات کی۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے، آج کون امیر ہے، آج کون شہنشاہ ہے، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، حکومت ہے تو خالق کائنات کی ہے، حکومت ہے تو خالق حقیقی کی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ اور انس و جن وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے دہنے دست مبارک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں دست مبارک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے۔ یہ پورے واقعات ہم نے حدیث پاک کی روشنی میں یعنی قیامت کی نشانیاں ہیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آپ ان کو توجہ سے سنیے اور انشاءاللہ العزیز ہم آگے اور بھی آپ کو بتائیں گے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔